بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بغداد میں لاکھوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس جنازہ کی شان دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ 21 اکتوبر 1929 بروز جمعرات میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو گستاخ رسول راجپال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے کر شہید کیا گیا۔ غازی علم الدین کو پھانسی کے بعد ان کی میت بغیر نماز جنازہ کے جیل کے قبرستان میں دفنا دی گئی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ علامہ محمد اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخر کار 15 دن کے بعد غازی علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ ان کی میت کو لاہور لایا گیا اور ان کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کیا گیا، اس وقت جب کہ لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ جنازے میں کم و بیش 6 لاکھ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام اور مشائخ بھی کونے کونے سے رسول اللہ کے اس سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لاہور آئے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے میت کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ ترخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ کر رہ گئی۔ مجدد خطابت بطل حریت تحریک ختم نبوت 1953 کے روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 21 اگست 1961 کو ملتان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے 50 برس بھرپور ملی و قومی خدمات میں گزارے۔ ان کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند اکبر مولانا سید ابو ذر بخاری نے پڑھائی۔ جنازے کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے گئے کہ ہر شخص جنازے کو کاندھا دینے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام سڑکیں، گلیاں، میدان، مکان، چھتیں کھچا کھچ بھرتی گئیں اور 1 میل لمبا جنازے کا جلوس تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق عام قبرستان جلال باقری میں سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری۔ لاہور کی سرزمین میں بہت سارے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری بھی ہیں۔ آپ نے بر صغیر پاک و ہند کی مساجد میں درس قرآن اور دینی مدارس میں دورہ تفسیر کی روایات قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری 17 رمضان المبارک 23 فروری 1962 بروز جمعۃ المبارک 70 سال کی عمر میں اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ 9:30 بجے رات نماز عشاء کی نیت باندھی اور سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس ولی کامل نے لاہور میں 40 سال مسلسل درس قرآن کا چراغ روشن کر کے لاکھوں کی ہدایت اور جنت کا ذریعہ بننے کی شہادت حاصل کی، اور جس دن وفات پائی اس دن بھی درس قرآن دیا اور اس سے اگلے روز جنازہ تھا۔ اس دن آپ کی وصیت کے مطابق پہلے درس قرآن دیا گیا اور تدفین بعد میں ہوئی۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ عقیدت و محبت میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہو کر کاندھا دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کی تدفین 24 فروری 1961 کو میانی صاحب قبرستان لاہور میں کی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں پڑھایا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو C-130 طیارے کے ایک پراسرار حادثے میں ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ بری صغیر کے عظیم ترین جنازوں میں سے تھا۔ ان کے جنازے میں لوگ زبردستی نہیں بلائے گئے تھے، بلکہ ضیاء صاحب کی محبت انہیں کھینچ لائی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے جنازے کے موقع پر لاکھوں پاکستانی عوام اور کئی کلومیٹر لمبے جنازے کی صفیں تھیں۔ لاکھوں افراد نے اشکبار آنکھوں سے انہیں الوداع کہا اور مرحوم صدر کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دارالحکومت اسلام آباد کے وسط اور مرغلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع عالیشان فیصل مسجد کے وسیع و عریض احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے وقت بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ 10 لاکھ سے زیادہ سوگواران سسکیاں بھرتے اور آنکھ کھینچتے جنرل ضیاء کے تابوت کو اپنی آخری منزل کی جانب جاتا دیکھ رہے تھے۔
لاکھوں پاکستانی اپنی ٹیلی ویژن سکرینوں پر تجہیز و تدفین کی آخری رسومات کو مبہوت تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور جب مرغلہ کی پہاڑیاں توپوں کی گونج سے لرز رہی تھیں تو عین ان لمحات میں سپاہیوں نے جنرل ضیاء کے تابوت کو لحد میں اتارا، جنہیں کئی برس تک ان کی کمانڈ کرنے کا اعزاز حاصل رہا تھا۔ غازی ممتاز قادری، گورنر پنجاب سلمان تاثیر قتل کیس میں ممتاز قادری کو 19 فروری 2016 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شہادت کے اگلے دن 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں مختلف مکاتب فکر کے لاکھوں افراد نے شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ کی اقتداء میں ممتاز قادری کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ کے لیے راولپنڈی کا تاریخی لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں شرکاء پنڈال کے اندر اور باہر موجود تھے اور ذکر الہی اور درود شریف پڑھتے رہے۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاکستان کے علاوہ خلیجی اور یورپی ممالک سے کئی افراد نماز جنازہ میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ممتاز قادری کے جنازے میں تا حد نکاح عوام کا جمع غفیر تھا۔ میت کے ہمراہ لوگ پیدل سفر کر رہے تھے۔ شرکاء کی بڑی تعداد کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ بلا شبہ ممتاز قادری کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ لیاقت باغ کے اطراف میں 3 کلومیٹر تک سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ پاکستان کے نامور نعت خواں اور سابق گلوکار جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ جنید جمشید کی میت ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچائی گئی، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو پاکستان کے قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ جنازے سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جنازہ کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد صبح سے ہی جنازہ گاہ میں پہنچ چکی تھی۔ AKD گراؤنڈ میں ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ملک کی معروف سیاسی اور مذہبی شخصیات، 3 مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیداروں، کرکٹروں، کھلاڑیوں اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد، تاجروں اور صنعت کاروں سمیت لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور گراؤنڈ کی حدود سے باہر بھی جمع غفیر موجود تھا۔ اس کے بعد جنید جمشید کے جسد خاکی کو کرنگی انڈسٹریل ایریا میں واقع جامعہ دارالعلوم کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے۔ تبلیغی جماعت کا حصہ بن کر 80 سال دعوت و تبلیغ میں گزارنے والے حاجی عبدالوہاب صاحب نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ لگ بھگ 20 برس سے ویل چیئر پر آئے اور برسوں دمے جیسی موذی مرض میں لڑتے رہنے کے باوجود حاجی عبدالوہاب صاحب نے آخری سانس تک شرعی احکامات کی پاسداری کو مقدم رکھا۔ ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں لوگ رائے بینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا جنازہ رائے بینڈ میں شیخ الحدیث مولانا مفتی نذر الرحمان صاحب نے پڑھایا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی وصیت کے مطابق مولانا نذر الرحمان صاحب تبلیغی جماعت کے نئے امیر بنے۔ آہوں سسکیوں، دعاؤں اور ذکر کے ہدیے کے ساتھ ایک جمع غفیر نے تبلیغی مرکز رائے بینڈ کے وسیع و عریض پنڈال میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ 12 لاکھ کی گنجائش والی اس اجتماع گاہ میں دل دھرنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس جنازہ کا شمار پاکستانی تاریخ کے بڑے جنازوں میں ہوتا ہے۔ ٹریفک کا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کارکنان کی بڑی تعداد جنازے میں شریک نہ ہو سکی۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ نماز مغرب کے بعد بھی جاری رہا، جس کی وجہ سے نماز جنازہ 1.5 گھنٹہ تاخیر سے ادا کی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ان کے جنازے کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی میت ایمبولینس کے ذریعہ صبح 9 بجے گھر سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے مقام مینار پاکستان کے لیے روانہ ہوئی، لیکن کارکنوں اور عقیدت مندوں کی بے پناہ رش کی وجہ سے 4 گھنٹے بعد آزادی فلائی اوور پر پہنچ سکی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی میں شرکت کے لیے آنے والوں کا رش اس قدر زیادہ تھا کہ ایمبولینس کو مینار پاکستان گراؤنڈ کے اندر نہ لے جایا جا سکا اور آزادی فلائی اوور کے اوپر ہی کھڑی کر کے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ مینار پاکستان گراؤنڈ لوگوں سے پوری طرح بھر گیا اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد گراؤنڈ سے باہر بھی موجود تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے ملک بھر سے قافلوں کی صورت میں لوگ جنازہ گاہ پہنچے۔ سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو
پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔